ہے عزت نفس انسان کی ہوتی ہے جب وہ گروئنگ ایج پہ چل رہا ہو اس وقت اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں اس وقت تک اس سے چھپایا تو جا سکتا ہے لیکن الٹیمیٹلی چونکہ اسلام نے اپنا نام دینے اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور نام دینے سے منع کیا ہے لہٰذا احتیاط بہتر ہے اور جب ایک وہ عمر کو پہنچ جائے تو اس کے بعد اس کو سارے حقوق دیں لیکن اس کو بتانا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے نسب کے چلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہو کہ وہ اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہو کچھ حالات کی وجہ سے اور اب اس کے اندر ایک لگن پیدا ہو کہ وہ اپنے والدین کو تلاش کرے اور وہ مل جائیں ہو سکتا ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو سکتا ہے بہت بلینر ہو سکتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں جو تو وہ تو ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے جاتے ہیں یا کسی کو ایسے کوئی بچہ مل جاتا ہے جیسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں فرا خدا قادر و قدیر ہے اللہ کل شیء قدیر ہے اگر اس بچے کے دل میں جستجو و تمنا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے والدین کو تلاش کر لے بالکل صحیح اچھا اور ایسے والدین کا حق بھی ہوگا جو کہ اس طرح سے بچوں کو ابینڈن کر دیں اولاد کا کیا حق ہے والدین پر والدین کے حقوق کا اولاد کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اسلام نے بتایا کہ اس کے کانوں میں اذان دے اس کا پہلا حق ہے ایک کان میں اذان دے گا دوسرے میں تکبیر کہے گا پھر تحنیق یعنی اسے کسی بزرگ کے ہاتھوں جو کہ برگزیدہ اور چنیدہ ہو متقی پرہیزگار ہو جس طرح ہمارے ہاں کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے بولتے ہیں اسے گھٹی دے دو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے حسنین کریمین آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں بالکل سنت مبارکہ ہے لیکن ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ بچے کو شہد سب چیزیں غلط ہیں کچھ نہیں ماں کے دودھ کے علاوہ وہی گھٹی ہے وہی دینی چاہیے ہاں لیکن وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ماں کا دودھ ہمیشہ کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ آپ نے صرف چکھانے کے لیے ہے وہ ہمیشہ ماں کا دودھ ہی پیے گا ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو تحنیق ہے رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے لہٰذا یہ تو ایک ہی وقت ہوگی یہ تھوڑی کہ روزانہ اس کو یہ تحنیق دی جائے گی تو یہ ایک دفعہ ہے یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے حسنین کریمین جب پیدا ہوئے تو آپ نے دونوں کو آپ نے گھٹی دی ہے لہٰذا یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کی کفالت ہو اس کی گروتھ کے لیے اس کی مائل سٹونز کے لیے اس کا انتظام کرنا یہ والد کی بنیادی ذمہ داری ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو تعلیم دلوانا تو ان کا تو درجہ اور حسنین کریمین کا بھی درجہ اور والد خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہے اور وہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو کھجور چبا کے منہ میں تو لعاب بچے کے منہ میں ڈالوں اور ماں غلطی سے کہہ دے کہ خدا کا واسطہ یہ نہ کریں کیونکہ نہیں ہیپیٹائٹس میں آپ سے بتاؤں ہیپیٹائٹس جو ہے وہ سلائیوا سے نہیں پھیلتا اچھا لیکن بہت سے ایسے امراض ہیں جو سلائیوا سے پھیلتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات یہ ہاں اور دوسرے ایڈز وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں تو اس سے تو لازماً قرآن تو کہتا ہے کہ بلا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو یہ جان بوجھ کے قتل کرنا ہوا ایسی اگر کوئی انتہائی صورت ہو تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے آپ کے گھر میں کوئی اور بڑا ہے کوئی بزرگ ہے اور نہیں ہے تو اس کی ماں بھی دے سکتی ہے یا اس کا کوئی بھائی دے سکتا ہے تو تحنیق کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لازم نہیں کہ باپ یہ کرے کوئی بھی بڑا کر سکتا ہے جیسے ابھی کہا ڈاکٹر صاحب نے برگزیدہ چنیدہ کوئی محترم ہو وہ تحنیق کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ یہ بھی ضروری نہیں کہ حسنین کریمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کر دیں یہ ضروری نہیں ہے اچھا نام رکھنا بھی تو فرض ہے نا والدین کے اوپر وہ ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھ دیا جائے یا اس سے پہلے رکھ دیا مذائقہ نہیں ہے لیکن 7ویں دن تک لازم رکھ دیا جائے اور اس کے بال کٹوا کر اور اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور اگر بچی ہے تو ظاہر ہے کہ 1 بکری اور اگر بیٹا ہے لڑکا ہے تو اس کے لیے عقیقی کے طور پر 2 بکری ذبح کرنی چاہیے اور وہ گوشت وہ اپنے اعزاء اقریبا کو دے سکتا ہے بالکل صحیح برتن بعد میں سمیٹ لینا 2 منٹ کے بعد کیونکہ ہم ابھی اوپر بیٹھے ہیں تو پھر آ کے آپ سمیٹ لینا اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اولاد کا کوئی اور حق میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو نکاح میں جلدی کرو ہمارے یہاں پر یہ کیا جاتا ہے ابھی تم کما تو لو کچھ بنا تو لو کچھ کب کر تو لو پہلے اپنی شادی کے پیسے تو اکٹھے کر لو ابھی تو دن آئے ہیں تمہارے اب کچھ پیسے ہم بھی کھا تو لیں کچھ پیسے نہیں کچھ پیسے ہم بھی تو بچے کمائیں محاورہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ گناہ آسان نکاح مشکل تو ہمارے یہاں شادی کے اخراجات کو لیکن والدین اس حق کو نہیں مانتے یہ فرمایا گیا کہ جو ہے بچوں کی شادی میں جلدی کرو اگر جلدی نہیں کرتے اور وہ اس عمر کو پہنچ گئے جو شادی کرنے کی عمر ہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی غلط فعل میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کا علامہ صاحب مطلب بچے تو ماشاءاللہ سے 17 سال کی عمر میں بالغ ہیں جلدی کرو اس لیے اگر وہ اس کے بعد بے حیائی یا کسی فعل میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کے گناہ میں اس کے والدین بھی شریک ہوں گے اگر وہ جو ہے اس کے نکاح میں جلدی نہیں کرتے قیامت کے دن جو سوال ہوگا تو وہ والدین سے ہوگا اس کے گناہ کا یا بچوں سے ہوگا اچھا میں آپ سے عرض کروں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی آپ کی عمر مبارک کیا تھی 25 برس ٹھیک ہے نا ایک تو سنت یہ بھی ہے دوسرا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لازم بچہ بڑا ہو جائے اس کو شادی کرنا ہے ہاں اس صورت میں اس کی شادی کر دینی ہے
کہ جب اس کے پاس بیوی کو نان نفقہ کھلانے کے لیے کوئی مال ہو وراثت میں صحیح. یا پھر وہ اپنا کوئی اوائل عمری میں کوئی کاروبار کرنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں کر دینی چاہیے. لیکن اگر وہ بیوی کو کچھ کھلانے کے قابل ہی نہیں ہے تو اسلام یہ تھوڑی بولتا ہے کہ اپنی زندگی کو اجیرن کرو, آنے والے کی زندگی کو اجیرن کرو. جس طرح ایسا نہیں نکاح کرنا سنت ہے اس طرح ایک وقت میں نکاح کرنا فرض بھی ہے اور ایک وقت میں نکاح کرنا حرام بھی ہے. صحیح. کہ نکاح کا یہ نہیں کہ صرف سنت ہی ہے. اگر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ جو ہے حقوق ادا کر سکتے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے کسی غلط فعل میں ملوث ہو سکتے ہیں تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ آپ حقوق ہی ادا نہیں کر سکتے کفالت ہی نہیں تو کر اس وقت سکتے. نکاح کرنا منع ہے. صحیح. روزہ رکھنے کا حکم ہے اس وقت. نکاح کے فرائض کی جو انتہائی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور ایسی صورت میں اگر نکاح نہ ہو تو آپ جو ہے اس گناہ میں مرتکب ہو جائیں گے تو پھر شریعت نے کہا کہ اب یہ واجب ہو گیا. صحیح. لیکن اب آپ نے لازماً جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. فرحان بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ شادی کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ پہلے ہم کچھ بنا لیں کچھ کریں. اچھا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو زوجہ کے حقوق ہیں جس میں اس کی ضروریات پوری ہو سکے. ایک چیز ہوتی ہے خواہشات کہ مطلب پہلے میں گاڑی بھی لے لوں, میں بنگلہ بھی لے لوں, میری اچھی جاب ہو جائے. تو میرے خیال سے ہم نے اپنے بڑوں سے تو یہی سنا ہے کہ عورت جو آنے والی ہوتی ہے وہ اپنے نصیب کا رزق لے کے آتی ہے. اگر آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں, اس کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات زندگی جو لازمی ہے وہ پوری کر سکے, پھر وہ اپنے نصیب سے لاتی ہے, اس کے نصیب سے ملتا ہے, چاہے وہ گاڑی ہو. اسلام عالم شہادت کا مذہب ہے. اسلام یہ نہیں بولتا کہ لے تو لال سے کام لو یا آپ کسی چیز پر تکیہ کریں کہ عورت آ جائے گی رزق بڑھ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے شادی کریں تو آپ کو اس کو کھانا کھلانے کے لیے اور کپڑے پہنانے کے لیے اس کو اچھا بستر دینا جو اس پر لازم کیے گئے کم از کم وہ ان کو ادا کرنے کے قابل ضرور ہو. بالکل. خواہشات کا معاملہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسری سونے کی وادی مل جائے, اور جب اس کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو پھر اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے تیسری مل جائے. تو خواہشات میں نے بھی آپ کی بات ہی کو اسی کو سیکنڈ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جو ذہنی سوچ ہوتی ہے نا کہ نہیں پہلے میں اتنے گھر بنا لوں, اتنی پراپرٹی بنا لوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے بتاؤں جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا, جو ٹین ایجر ہوتے ہیں ان کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ گاڑی کی خواہش ہوتی ہے نہ بنگلے کی خواہش ہوتی ہے, انہیں جو ہے وہ شادی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ قدرتی امر ہے. ہاں شادی ہونے کے بعد اب پھر یہ خواہشات مزید جنم لیتی ہے, وہ اس کے اپنے دل میں بھی لیتی ہے, اس کے بچوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, بیوی کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, اور خواہشات تو بڑھنا یا تو پھر قناعت سے پیٹ بھرتا ہے یا قبر کی. ڈاکٹر صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ بعض اوقات والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے نا ابھی تمہاری جوان بہنیں ہیں گھر میں, پہلے ان کی رخصتی ہو جائے, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی یہ گھر بنا لیں, ہم مکان بنا لیں, پہلے ابا تمہارے حج کر لیں. اب اور بیٹے کے اوپر عموماً اس طرح کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے اور اسے یاد دلایا جاتا ہے بار بار کہ تم شادی کرنے کی بات کیسے کر رہے ہو, ابھی یہ وقت نہیں ہے شادی کرنے کا. اور اس کو ایک احساس گناہ ہوتا ہے, اس کو جیسے ہی وہ اپنی شادی کا تذکرہ کرنے کا سوچتا ہے اسے لگتا ہے میں کوئی بہت برا کام کا کرنے کا کہہ رہا ہوں. تو ایسی صورتحال جس گھر میں ہو کیا وہ شریعت کی اور اسلام کے مطابق ہے؟ دیکھیں قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب بھی کوئی کام کرو آپس میں مشاورت کرو اور جب اس پر آپ کا مصمم ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے دینا چاہیے. یہ قرآن کی بڑی واضح آیہ مبارکہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری معاشرتی بیماری ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بیٹا جو کما رہا ہے بعض اوقات گھر کا واحد کفیل ہے, جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ذمے, ظاہر ہے کہ جو والدین کی ذمہ داری وہ اولاد پر بیٹے پر ہے, بیٹی پر نہیں ہے. والدین کی ساری ذمہ داری بیٹے پر اسلام نے ڈالی ہے. اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بہنیں یا اس کی والد کی بیٹیاں اب ان کی بھی شادی کرنا ہے. لیکن معاشرے میں دیکھا ہے شادی ہونے کے بعد وہ لاپرواہ ہو گیا اور وہ دیگر امور کی طرف چلا گیا. بچے ہو جائیں گے قدرتی طور پر بچوں کی طرف جائے گا, شادی ہو جائے گی بیوی کی طرف جائے گا, تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ اس سے مفر ہو جائے گا. لہٰذا ایسی صورت میں یہ ہمارے معاشرے کی ایک اپروچ ہے کہ ان بچیوں کی شادی ہو جائے, ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں. تو اس وجہ سے جو وہ بیٹا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ لاد لاد کر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو لطف رکھا ہے میرے خیال میں وہ زائل ہو جاتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں مشورہ کر کے اور فَإِذَا عَزَمْتَ
वशाविरुहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मत फतवक्कल, अल्लाह पर भी कुछ तवक्कुल करना चाहिए ना। अपने जहन अपनी मुशावरत करने के बाद अल्लाह पर भी तवक्कुल करेंगे। हो सकता है कि जो आने वाली बीवी है वो इतनी अच्छी साबित हो कि उसकी वजह से एक चैन खुल जाए आपके घर में। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात ये सूरत हाल भी होती है, एक सवाल मैं आपसे करते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगी, क्योंकि हम मामला ये वाला डिस्कस कर रहे हैं निकाह का और उससे जुड़ा हुआ, कि बाज़ औक़ात लड़के जो हैं, शेफ समीना मुंह उस तरफ कर लेती हैं जब मैं सवाल करने लगती हूँ कि मैं पता नहीं क्या पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ आपकी तरफ की तायीद मेरी बात के, मैं गलत हूँ तो यहीं पे मुझे टोक दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसे लड़के जो है ना, जो फिर अभी शादी में, तो वो फिर लड़कियों से वादा करते हैं इंशाअल्लाह हम शादी करेंगे, बस ये हो जाए तो हम शादी करेंगे, और बस ये हो जाए तो हम शादी करेंगे। अब वो एक लड़की को एक आस, एक वादा, एक उम्मीद दिलाते हैं और इसमें साल गुजर जाते हैं। जब बारी आती है करने की तो उनको अपनी वालिदैन की अताअत याद आ जाती है, फरमाबरदारी याद आ जाती है। अब उस औरत के साथ धोखा करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस मामले में कौन जिम्मेदार है? उस पहली बात तो ये कि आपने धोखा किया, पहले शरीयत से धोखा, शरीयत में इस चीज की इजाजत ही नहीं है। इस चीज की इजाजत ही नहीं देती कि तन्हाई में कोई मर्द और कोई औरत को जवान हो कि किसी से मुलाकात करे। और इस्लाम ये बोलता है, इस्लाम ये बोलता नहीं, पहले निकाह करो और जो तुम्हारी मनकूहा हो उसी तुम अपनी महबूबा बनाओ। ये इस्लाम की तालीम है। ये नहीं कि पहले आप ये करो, और ये करेंगे जाहिर खराबियां होंगी। मर्द और जन और जब आपस में मिलेंगे तो फिर वादे और वईद तक नहीं रहते, फिर उससे भी आगे चले जाते हैं और फिर जाहिर प्रॉब्लम्स तो आती है। जब आप इस्लाम की बात, यूरोप आज सब कुछ कर चुका है, लेकिन आज वहां पर जो नाजायज बच्चे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां पर शादियां बाद में होती है और पहले ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे माजरत के साथ ब्रेक लेना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक हमें जल्दी में लेनी है। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू दरिया मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे, मुझको कुछ और